الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی صاحب، ان سے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور میں بالکل عقیقہ کر سکتے ہیں۔ عقیقہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، اور اگرچہ 6 حصے قربانی کے ہوں، ایک حصہ عقیقے کا ہو، یا 6 حصے عقیقے کے ہوں، ایک حصہ قربانی کا ہو، تو بالکل قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، کیا بچے کی پیدائش کے بعد 7 دن میں عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، جیسے ہمارے ہاں عرف عام میں چھٹی بھی کہی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو 14ویں دن کر لیں، اگر 14ویں دن نہیں کیا تو 21ویں دن کر لیں، اور اگر آپ 21ویں دن بھی نہیں کر سکے تو زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ عقیقہ آپ کا ادا ہو جائے گا، مگر سنت عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہے۔ تیسرا سوال ہے، عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ عقیقے کے جانور کے اندر وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور میں شرائط ہیں، یعنی جس طرح قربانی کے جانور میں مثال کے طور پر جیسے اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو، گائے ہے تو 2 سال کی ہو، بکرا ہے تو 1 سال کا، دمبا بھیڑ ہو تو 6 ماہ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شرائط جو قربانی والی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور عقیقے کا جانور جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے تو عقیقے کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے، عقیقے کے گوشت کو تقسیم کرنے کا متعلق کیا حکم ہے؟ عقیقے کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم یہ ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں، آپ کے اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو لوگوں میں کچا گوشت تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ چاہیں تو اس گوشت کو آپ پکا لیں، پکانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو جس طرح آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھانا پکائیں، سالن روٹی بنائیں اور لوگوں کو غربا فقراء کو گھر میں بلا کر ان کو کھلائیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ بصورت دیگر آپ کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ جس کا عقیقہ ہو اس کے والدین اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ نہیں، ایسا درست نہیں ہے، عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو اس کے والدین، اس کے دادا دادی، اس کے نانا نانی یا جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی وغیرہ گوشت نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل کھا سکتے ہیں، اور دعوت کا اہتمام کر کے لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، عقیقے کا جانور کسے ذبح کرنا چاہیے؟ ہاں، عقیقے کے جانور کو ذبح بہتر تو یہ کہ اس کا والد کرے، یعنی بچے کا جو باپ ہے وہ کرے، اور دعا بھی وہی پڑھے، تکبیر بھی وہی کہے۔ بصورت دیگر اگر اس بچے کے والد کو جانور ذبح کرنا نہیں آتا تو کم از کم یہ کہ وہ ہاتھ پھیرنے میں کسائی کا معاون بنے اور آخر میں دعا بھی وہی پڑھے۔ بصورت دیگر اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا تو جس شخص نے بھی جانور ذبح کیا ہے عقیقے کی دعا وہی پڑھے۔ آخری اور ساتواں سوال ہے، کیا بچے کی وفات کے بعد ان کا عقیقہ کرنا چاہیے؟ بچے کی وفات کے بعد اس کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقیقہ ایک شکرانہ ہے، اور شکرانہ جو ہے وہ زندوں کا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے اور اس کا عقیقہ نہ ہو تو عوام الناس کیا کرتی، اس کا عقیقہ کرتی اس کے انتقال کے بعد، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ جو بچہ فوت ہو گیا ہے چاہے وہ نابالغ تھا یا بالغ تھا تو عقیقہ مرنے کے بعد نہیں کیا جاتا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر مرنے والا بالغ تھا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کر دیا جائے، اور اگر وہ نابالغ تھا تو اس کے بجائے اس کے والدین جو اس کے دیگر جو اعزاء اقربا ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ اور بصورت دیگر اگر نابالغ بچہ فوت ہو گیا، اس کا عقیقہ نہیں کیا تھا تو اس کا عقیقہ نہ کریں، ہاں اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ جب بھی کیا جائے تو بہتر یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہونی چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری،
اور اگر آپ حصے رکھ رہے ہیں تو پھر لڑکے کی طرف سے 2 حصے ہونے چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ لڑکی کی طرف سے بھی 1 حصہ اور لڑکے کی طرف سے بھی 1 حصہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقہ کرتے ہوئے لڑکی یا لڑکے کا حاضر ہونا ضروری ہے؟ عقیقے کے وقت جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس وقت بچے کا یا بچی کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بچہ یا بچی جو ہے وہ بیرون ملک ہے اور ان کے والدین یہاں عقیقہ کر رہے ہیں تو بالکل عقیقہ ہو جائے گا، ان کا اس وقت اس جگہ پہ حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ عقیقے کرتے ہوئے بچے کے سر پر زعفران ملنا کیسا؟ زعفران ملنا یہ سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جناب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اور بکرے کو ذبح کرتے تو بکرے کا خون جو ہے وہ بچے کے سر پہ ملا جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اب بچے کے سر پر اس کا خون نہ ملا جائے بلکہ زعفران جو ہے وہ سر پر ملا جائے۔ آخری سوال یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ نانا نانی یا دادا دادی کر سکتے ہیں؟ بچے کا عقیقہ دادا دادی نانا نانی بالکل کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ والدین کی اجازت ہو۔ اگر والدین نے اس کو اجازت دے دی ہے، اب وہ بچہ یا بچے کے والدین کہیں پر بھی ہیں اور ان کے دادا دادی جو وہ کہیں اور ہیں تو وہ بالکل ماں باپ کی اجازت سے یا یہ ان کو بتلا کر بالکل یہ عقیقہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ٹرانسمیشن تھا جو اختتام تک پہنچا۔ کل ہم دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔